بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زیارات سرزمین عراق اپریل 2025 میں، اور اب ہم کوفہ کی ان زیارات کا تذکرہ کرتے ہیں مختصراً جہاں پر ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ کوفہ، شہر کوفہ دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ نجف اشرف سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر خلیفہ دوم کے زمانہ میں آپ کی آمد پر اسے آباد کیا گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا۔ مسجد کوفہ، روایات کے مطابق یہ مسجد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور حضرت نوح نے طوفان کے بعد اس کی تعمیر نو کا اہتمام کیا۔ 17 ہجری میں مسلمانوں نے کوفہ کا رخ کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دارالعمارہ کی تعمیر کے ساتھ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر اس مسجد کی تعمیر کا دوبارہ اہتمام کیا۔ متعدد انبیاء کرام، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حسنین کریمین بھی اس مسجد میں حاضر ہوئے۔ 36 ہجری میں حضرت امام علی یہاں تشریف لائے تو اس مسجد کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آپ نے متعدد بار اس مسجد میں نماز کے لیے قیام فرمایا، اس کے منبر پر خطبہ دیے، نظام حکومت کا انتظام کیا، اور بالآخر اس مسجد کی محراب میں ہی جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دے دیا تھا۔ مزار مبارک، سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں حاضری۔ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی، لقب سفیر حسین، واقعہ کربلا سے پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو آپ نے مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا، لیکن حالات فوری تبدیل ہو گئے اور شہر سے باہر جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ آپ کے 2 بچوں محمد و ابراہیم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مزار مبارک، حضرت عنی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قبیلہ بنو مراد کے سردار اور کوفہ کے رہائشی تھے۔ واقعہ کربلا سے قبل شہید ہونے والوں میں سے ایک ہیں۔ تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا علی کے اصحاب میں شمار ہوتا ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں بھی سیدنا علی کے ہمراہ تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے مددگار تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو پکڑا اور یوم حج 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ مسلم بن عقیل کو پہلے شہید کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دوسری طرف آپ کا مزار مبارک لائق زیارت ہے۔ مزار پرانوار سیدت ختیجہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی حضرت عبد الرحمن ابن عقیل سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کی ولادت کوفہ میں 39 ہجری اور وصال مدینہ منورہ اور جنت البقیع میں آخری آرام گاہ بنی، لیکن ایک دوسری روایت کے مطابق آپ مارکہ کربلا 61 ہجری میں جب ہوا تو اس میں آپ بھی شریک تھیں۔ کربلا میں آپ کے خامن حضرت عبد الرحمن بن عقیل شہید ہوئے اور آپ کے دونوں بیٹے سعد اور عقیل بھی واقعہ کربلا میں پیاس اور حضرت امام حسین کی شہادت کے سبب وصال ہوا۔ بعض حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یعنی سیدت ختیجہ بنت علی واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور مدینہ منورہ میں ہی آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کی آرام گاہ بنی، لیکن دوسری روایت کے مطابق آپ کے وصال کوفہ میں ہوا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ مقام النبی یونس علیہ السلام، کوفہ میں دریائے فرات کے کنارے وہ مقام بھی نشانی کے طور پر موجود ہے جہاں سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا تھا۔ مسجد الحمراء یا مسجد النبی یونس علیہ السلام عراق کی تاریخی اور آثار قدیمہ میں تعمیر کی جانے والی قدیم مسجد میں سے ایک، اور یہ مسجد نہر کوفہ کے دائیں کنارے پر واقع ہے اور مقام یونس پر اس کو تعمیر کیا گیا۔ زیادہ تر روایات کے مطابق یہ امکان ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اسی مقام پر نکالا تھا، پھر وہ کچھ عرصہ یہاں رہتے رہے یہاں تک کہ انہیں شہر موصل بھیج دیا گیا اور اس کے بعد یہ مقام ایک زیارت گاہ بن گئی، لیکن بعض مورخین کا یہ خیال بھی ہے کہ یہ ان کا مرکز ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ آپ اس مقام سے گزرے اور یہاں نماز ادا کی۔ روایات کے مطابق آپ نے اپنے وطن سے ہجرت کی، دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل
نینوا موصل کے علاقہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس بات کی تصدیق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداس کے اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اس نصرانی سے پوچھا تھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تو اور تمہارا دین کیا ہے، تو اس نے فرمایا تھا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تو عداس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ حضرت یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خادم عداس نے 10 بوسی و قدم بوسی کی۔ آپ کے مرکت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ کا موصل میں مدار الحمدللہ، اس بندہ ناچیز میں موصل میں بھی آپ کے مدار مبارک کی زیارت کی ہے الحمدللہ۔ سال 1997 میں وہاں پر ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا مدار فلسطین میں بھی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اس جگہ سے گزرے تھے، یعنی وہ مقام جو آج شط کوفہ کے کنارے موجود ہے، اور آپ نے اس مقام پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا، اور اب یہاں پر ایک مسجد اور ایک مدار کی تعمیر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد گھر مبارک مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف ہوا، اور آپ کے گھر میں اب تک جاری و ساری کنویں کی زیارت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ علی ذالک۔